بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک سیاہ فہم شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فہم بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالے رنگ کی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میاں بیوی کی بات سنی اور سیاہ فہم شخص سے کہا کہ تم سے میں جو بات پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے۔ سیاہ فہم شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا انکار نہ کرو، جب تم نے اس حالت یعنی کہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا، لہذا بچہ آپ ہی کا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسد بن ابراہیم دوبیلی مالکی جو علماء اہل سنت میں سے ہیں، وہ عمار بن یاسر اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک روز دیوان قضاء میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شور و غل کی آواز آئی۔ امیر المومنین نے عمار بن یاسر سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ دیوان قضاء میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک کثیر مجمع تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ واقعہ کیا ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، امیر المومنین اس عورت کا تعلق مجھ سے ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ عرب کے نامی گرامی لوگ مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تیرا باپ جو کچھ کہتا ہے کیا وہ سچ ہے؟ عورت روئی اور چلائی اور کہا، پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور کہا، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ بغیر شوہر کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، آقا یہ سچ ہے، میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور دائی کو بلوایا اور کہا، لڑکی کو پس پردہ لے جا کر اس کا جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ یہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی اور تحقیق کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، یہ لڑکی بے گناہ ہے، اس نے کسی مرد سے ہم بستری نہیں کی مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں برف بکثرت ملتی ہے مگر اس قدر جلدی وہاں سے نہیں آ سکتی۔
امیر المومنین نے برف منگوائی اور داعیہ سے اور فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور برف رکھ کر اس برہنہ لڑکی کو بٹھاؤ اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ یہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی اور لڑکی کو برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر وہ سانپ امیر المومنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک کیڑا تالاب میں اس کے نہاتے وقت رحم میں داخل ہو گیا، جس نے اندر جا کر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔